آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت و احترام گزشتہ جمعے سے جو موضوع آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ ہے ارادہ اور وعدہ. بندہ عزم کرے، ارادہ کرے تو صدق دل سے کرے، اور وعدہ کرے تو شریعت کے مطابق اس کو سچا کر کے دکھائے، پکا اور سچا وعدہ کرے. جس بندے کا عزم بھی پکا، ارادہ نیت صدق دل سے ہو، وعدہ بھی شریعت کے مطابق سچا ہو، اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. اس کے ارادوں میں بھی اللہ کی برکت آیا کرتی ہے، اور اس کے وعدوں میں بھی اللہ کی برکت اور رحمت آیا کرتی ہے. اگر بندہ عزم صدق دل سے کرے، پکا ارادہ کرے، بندے کی نیت صاف ہو، تو اللہ اپنے فضل سے اس کے ارادے پورے کر دیتے ہیں. اگر ارادہ نیک ہو اور اگر وعدہ انسان کا پکا ہو تو اللہ اپنی مدد بھیج کے اس کے وعدے کو سچا اور پورا کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ بھی ایک ارادہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے. رب کے ارادے میں غلطی کی تو گنجائش ہی نہیں. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ بھی حق ہوتا ہے، اس کا وعدہ بھی حق اور پاک اور سچا ہوا کرتا ہے. میں گزشتہ جمعے کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے شروع کروں گا. ایک شیطانی سوچ رکھنے والے فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کی قوم کو ختم کروں گا، ان کے بچوں کو ذبح کرواؤں گا، ان کا نام و نشان ختم کروا دوں گا. اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہی ایک اپنے پیغمبر، اپنے جرنیل پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج کے فرعون کے شاہی محل میں پلوا کے میں اپنی توحید کی شمع بلند کروں گا. شیطان نے بھی ارادہ کیا، اللہ نے بھی ارادہ کیا.
شیطان کا ارادہ بھی جھوٹا، وعدہ بھی جھوٹا، اور اللہ کا ارادہ بھی سچا اور اس کا وعدہ بھی سچا۔ چنانچہ اس نے اپنے ارادے کے مطابق دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جس سال فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، اس سال اللہ نے حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت فرعون کو، حضرت ہارون کو دنیا میں بھیجا، اور جس سال وہ بچے قتل کروایا کرتا تھا، اس سال اللہ نے اپنے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جس وقت اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا، حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہوئی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے والدہ کی دل پہ اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کے اسے حوصلہ دیا کہ اے ہماری بندی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا ارادہ بھی سچا ہے اور ہمارا وعدہ بھی سچا ہے۔ ہم نے اس کو حکم دیا، اے موسیٰ کی والدہ، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور جس وقت خطرہ محسوس کرے اپنے بچے کو ایک صندوق میں لٹا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، میں اللہ خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اللہ نے اس موقع پہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے ایک وعدہ کیا، بلکہ دو وعدے کیے۔ ایک وعدہ کہ اے میری بندی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں موسیٰ کو تیری گود میں ضرور لٹاؤں گا، اور موسیٰ تیرے علاوہ کسی مائی کا دودھ نہیں پیے گا۔ ایک وعدہ اللہ نے یہ کیا تھا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا تھا کہ اے میری بندی موسیٰ کی والدہ، لیا موسیٰ ہے تجھ سے، لیکن میں تجھے واپس کروں گا موسیٰ کلیم اللہ بنا کے، میں اپنا اسے جرنیل پیغمبر بنا کے میں تیرے گھر کے اندر اس کو واپس لٹاؤں گا۔ پہلا وعدہ تو میں گزشتہ جمعے پہ بیان کر چکا ہوں کہ جس وقت حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس وقت خطرہ محسوس کیا تو اپنے بچے کو صندوق میں لٹا کے اپنی بچی کو کہا، جاؤ اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر کے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ صندوق اٹھا کے لے گئی، دریا کے اندر ڈال دیا، خود بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دریا کے آگے جہاں جھیلیں اور نہریں نکلتی تھیں، جو جھیل فرعون کے شاہی محل کے سامنے جایا کرتی تھی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، اپنے نورانی پروں کے ذریعے اس صندوق کا رخ جو ہے وہ فرعون کے گھر کی طرف موڑ دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق فرعون کے گھر کے سامنے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، اللہ نے ان کی نظر صندوق پہ پڑوائی تو وہ حضرت آسیہ ملکہ کہنے لگی فرعون کو، فرعون اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کو کہہ کہ وہ جو سامنے صندوق نظر آ رہا ہے وہ اٹھا کے لے کے آئیں، اور میرے بغیر اس صندوق کو کھولے کوئی نہیں۔ فرعون نے وہ صندوق منگوایا، حضرت آسیہ نے کھولا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے جرنیل پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پہ ایک ایسی کشش رکھی کہ حضرت آسیہ دیکھتی گئیں اور ان کے دل میں آپ کی محبت میں اللہ نے ڈال دی۔ وہ کہنے لگی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، فرعون اس بچے کو قتل نہ کری، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بڑے ہو کے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آسیہ کا ارادہ اچھا ہے، عزم ایک اچھا ارادہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور فرعون کہتے ہیں مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے اگر ہمارے موسیٰ کی ضرورت نہیں
تو تجھ جیسے بدبخت کی ہمیں بھی ضرورت نہیں۔ حضرت آسیہ کا ارادہ اور عزم اچھا تھا، اللہ نے ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت بھی ڈال دی اور حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں ایمان والی دولت بھی نصیب کر دی، اور حضرت موسیٰ کی وساطت سے اللہ نے حضرت آسیہ کو پوری اس وقت کی عورتوں کا بادشاہ اور اس وقت کی عورتوں کا سردار بنا دیا حضرت آسیہ کو۔ شرط یہ ہے کہ انسان کا عزم ارادہ جو ہو وہ پکا ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے ارادہ۔ چنانچہ فرعون اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ مصر کی دائیوں کو بلایا گیا شاہی محل کے اندر کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ آیا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ ساری دائیاں جمع ہو گئیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع کر دیا، میرے پیغمبر کسی مائی کا آپ نے دودھ نہیں پینا، میں نے آپ کے اوپر آپ کی والدہ کے علاوہ ساری دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیری گود میں موسیٰ کو ضرور واپس لوٹاؤں گا اور موسیٰ کو تیرے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پلاؤں گا۔ چنانچہ جس دائی نے بھی حضرت موسیٰ کو سینے سے لگایا، حضرت موسیٰ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی ایک چھوٹی بہن، وہ جو معصوم بہن جو صندوق کے ساتھ چلتی چلتی فرعون کے گھر میں پہنچ چکی تھی، وہ کہنے لگی ملکہ آسیہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جس عورت کا یہ بچہ دودھ ضرور پی لے گا۔ وہ ملکہ کہنے لگی اس عورت کو بلایا جائے۔ بچی نے کہا وہ کسی کے گھر نہیں جایا کرتی، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، بچوں کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ ملکہ آسیہ حضرت موسیٰ کو سینے سے لگا کے اپنی نوکرانیوں کو ساتھ لے کے گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ اے موسیٰ کی والدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا ارادہ سچا ہوا کرتا ہے، میں اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری گود میں حضرت موسیٰ کو واپس ضرور لوٹاؤں گا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کے حضرت موسیٰ کی والدہ بڑی خوش ہوئی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کیا۔ اللہ نے اجازت دے دی میرا پیغمبر دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دودھ پینا شروع کیا، ملکہ آسیہ کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کا خرچہ شاہی محل کی طرف سے آیا کرے گا، ہمارے گھرانہ اس بچے کا وظیفہ دیا کرے گا، جو خرچہ ہوگا ہم برداشت کریں گے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھنا ہے، اور اگر شہر میں چکر لگے تو کبھی کبھی ہم سے بھی اس کو ملوا لینا، ہم خود بھی اس بچے کے پاس چکر لگاتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ جوانی کو پہنچ گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ اپنی والدہ کو مل کے آ رہے ہیں، دیکھا کہ فرعونیوں کا ایک بندہ بنی اسرائیل کے بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا، یا موسیٰ میری مدد کر، یہ فرعونی کا بندہ مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اسے سمجھایا کہ لڑائی جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بس زبانی پہ اتر آیا، اس نے کہا موسیٰ تو وہی ہے جو شاہی گھرانے پہ اب تک پلتا رہا اور ہمیں تقریریں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ یہ بندہ بس زبانی پہ اتر آیا، یہ زبان سے سمجھنے والا نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو ایک مکہ مارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، بس مکہ مارنے کی دیر تھی اور وہ بندہ مر گیا۔
دوسرے دن پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے. وہ بنی اسرائیل کا بندہ پھر ایک فرعونی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. اس نے پھر حضرت موسیٰ کو پکارا. حضرت موسیٰ نے کہا روزانہ تیری لڑائی ہے، کل بھی میں نے چھڑایا تجھے. حضرت موسیٰ نے بازویں اوپر چڑھائیں. وہ کہنے لگا کہ موسیٰ تو نے کل ایک بندے کو مارا ہے، فرعونیوں کے بندے کو، لگتا ہے آج میری باری ہے. وہ فرعونیوں کا بندہ ساتھ کھڑا تھا. اس نے کہا اچھا جو کل بندہ مرا ہے وہ حضرت موسیٰ نے مارا. وہ بنی اسرائیل کا بندہ کہنے لگا ہاں وہ اسی موسیٰ نے مارا ہے. راز آؤٹ ہو گیا، فرعون تک بات پہنچی. انہوں نے خوب ماتم کیا کہ ہمارے گھر میں رہنے والا پلنے والا شخص موسیٰ ہمارے بندوں کو ہی قتل کر رہا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا فیصلہ کر لیا گیا. فرعون کی پارلیمنٹ میں قتل کا فیصلہ ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کابینہ کے ایک شخص نے آ کے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ حضرت اب آپ مصر میں نہیں رہ سکتے، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کرنا مصر کو چھوڑ دی. جس حالت کے اندر اس نے بتایا تھا، کپڑے وہی تھے، جوتا وہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ کا رخ مدین کی طرف کر دیا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. چلتے چلتے قوم مدین، حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے کے اندر اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، مدین شہر کے بیر حضرت موسیٰ پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں کے اوپر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، جمع غفیر لوگوں کا موجود ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو بچیاں پردے کی حالت میں اپنی بکریوں کو روک کے ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں سارے مرد موجود ہیں، ان دو بچیوں کا کیا کام، ان کو کون سی مجبوری اس کنویں پہ لے کے آئی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اچھا خیال آیا کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ تمہیں کون سی مجبوری کنویں پہ لے کے آ گئی. اب حضرت موسیٰ ایک اچھی نیت اور ایک اچھا ارادہ لے کے گئے ان کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اچھی نیت اور ارادہ لے کے آگے بڑھے، حضرت موسیٰ نے سوال کیا اور پھر ان بچیوں نے جواب دیا. اللہ نے حضرت موسیٰ کے سوال کو اور ان بچیوں کے جواب کو قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پہ نازل کر. آئیے دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پردہ دار بچیوں کو جا کے کہتے ہیں قال ما خطبکما یا موسیٰ، اے پردہ دار نوجوان بچیوں تمہارا اس کنویں پہ کیا کام ہے؟ لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگ ہی لوگ جمع ہے، تمہارا اس کنویں پہ کیا کام ہے؟ وہ نوجوان بچیاں کہنے لگیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. وہ پردے دار بچیاں کوئی معمولی بچیاں نہیں تھیں، وہ بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. وہ کہنے لگی ہیں مسافر نوجوان، حضرت موسیٰ کے کپڑوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مسافر بندہ ہے.
8-10 دن کا سفر کر کے حضرت موسیٰ جس وقت مدین شہر کے باہر پہنچے، وہ بچیاں کہتی ہیں مسافر نوجوان ہمارا بابا وابونا شیخ کبیر، ہمارا ابا ضعیف العمر ہو چکا ہے، اس کی بینائی بھی چلی گئی، اللہ نے اس کی نظر بھی لے لی ہے، لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں، ہم خود اپنی بکریوں کو چراتی ہیں اور یہ لوگ ہماری بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، جو پانی بچ جاتا ہے آخر میں ہم اپنی بکریوں کو پلا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں اس کو برداشت کر لیا کرو، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا کرو۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو ایک دفعہ انسان کے اندر سے چلی جائے دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اگر دولت آج چلی گئی ہے تو کل اللہ زیادہ عطا کر دے گا، اگر دنیا کے اندر دولت نہیں، کوٹھیاں نہیں، اللہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر کوٹھیاں اور دولت عطا کر دے گا۔ لیکن ایمان والی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو دل سے ایک مرتبہ نکل جائے دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ جتنے بھی مصائب اور مشکلات آ جائیں اس میں صبر میں انسان کو گزارا کرنا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح حضرت شعیب علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں نظر بھی چلی گئی، اور قوم اتنی ظالم قوم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی بھی نہیں پلاتے۔ مذہبی اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، کسی بندے نے اتنا نہیں کہا کہ حضرت جی آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہم آپ کی بکریوں کو پانی پلا دیا کریں گے، ہم آپ کی بکریوں کو چرا دیا کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سارے مصائب اور مشکلات تو برداشت کر لیے، لیکن اللہ کی توحید پہ پردہ نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے مسافر نوجوان، ہمارا والد ضعیف العمر ہو چکا ہے، لہذا یہ لوگ ہماری بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، جو پانی بچا کھچا ہوتا ہے ہم آخر میں اپنی بکریوں کو پلا لیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو قوم تھی حضرت شعیب کی قوم، اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے اوے لوگوں شرم کرو، حیا کرو، ان بکریوں کے ان بچیوں کی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے تم ان کی بکریوں کو پانی پلاؤ، بعد میں اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ وہ قوم کہنے لگی اے مسافر نوجوان، ہمارا اور ان کے والد کا مذہبی اختلاف ہے، ہم تو ان کی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، اگر تو ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تو تو خود آ کے پانی پلا لے۔ 40 بندے مل کے ڈول نکالتے ہیں کنویں سے، حضرت موسیٰ کو کہنے لگے اے موسیٰ اگر تو ان کا خیر خواہ ہے تو خود ان کی بکریوں کو پانی پلا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان کی یہ بات سنی تو اس ڈول کے قریب گئے، کنویں کے قریب جا کے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں میرے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، اے میرے لجپال میرے اللہ میری مدد کر، 10 دن سے میں پتھر چوس چوس کے گزارا کر رہا ہوں، اے میرے اللہ میں نے کھانا بھی کھایا کوئی نہیں، آگے تو میری ماں تھی جو مجھے کھانا پکا کے دے دیا کرتی تھی، اے میرے اللہ میری مدد کر۔ 40 بندے مل کے ڈول نکالتے ہیں اور میں اکیلا بندہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے مشکل وقت میں مجھے پکارا، اور جو مشکل وقت میں مجھے پکارے ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑتے ہوتے۔ اے میرے پیغمبر میرا نام لے کے میرا نعرہ مار کے رسیوں کے اوپر ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے، پانی کے ڈول بھروا بھروا کے باہر نکال دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، اے میرے اللہ میری مدد کر، اللہ فرماتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمیں پکارے ہم اس کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑتے۔ ہم نے پھر اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان رسیوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی طاقت سے، اپنی برکت سے، اپنی مدد سے ہم نے پانی کے ڈول بھروا بھروا کے باہر نکال دیے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان فرما دو، اپنی امت کو، اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا دو قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، جس وقت بھی مجھے پکارے میرا اللہ نام، یہ میرا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، مجھے اللہ کے نام سے پکارا کرے، عبد الرحمن یا رحمان کے نام سے پکارے، میں پھر بھی تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اسماء حسنہ میں سے کسی نام سے بھی پکارنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری جھولیوں کو بھرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ ایک منتر ملتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اللہ نے ڈول بھروا کے باہر نکال دی۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جو دوست کہتے ہیں سال دو سال اولاد نہ ہو، لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں، میاں صاحب کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں استاد جی نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی ہوئی ہے، ہم تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں دربار پہ جا رہے ہیں، یہ جمعرات فلاں دربار پہ جا کے گزاریں گے، اگلی جمعرات فلاں دربار پہ گزاریں گے۔ نہیں نہیں لوگوں، اولاد صرف اولاد کسی پیغمبر یا کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں، اولاد دینے والا صرف کون ہے؟ بولو، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا یَهَبُ لِمَن یشاء اناثا، پارہ نمبر 25 ہے، سورت کا نام حامی مشہور ہے، آیت کریمہ کا نمبر 49 اور 50 ہے، گھروں میں جا کے قرآن اٹھا کے ترجمہ اور حوالہ دیکھ لینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یشاء اناثا، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی، میں جس کو چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دوں، جیسے میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دی، بیٹا عطا نہیں کیا۔ اگر پیغمبر کے ہاتھ میں اولاد کی چابیاں یا خزانے ہوتے تو پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کو کہتے اے میرے اللہ زیادہ نہیں، ایک تو بیٹا عطا کر دے جو میری بکریوں کو پانی پلایا کرے گا۔ نہیں نہیں، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اوے دنیا والوں، اوے کائنات والوں، یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دوں، جیسے میں نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دی۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور میں جس کو چاہوں بیٹے ہی بیٹے عطا کر دوں، جس طرح میں نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا نہیں کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ان کا شکر ادا کرنا بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب
وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں 2 لال حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں 2 لال عطا کیے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری مرضی کہ ہم جس کو چاہیں بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، جیسے ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دیں، جیسے ہم نے اپنے آخری پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا کی اور 2 بیٹے عطا کیے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی، میں جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دوں، جیسے میں نے اپنے پیغمبر کریم محمد رسول اللہ کو عطا کیے. آخر میں اللہ کہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اے لوگوں جس پہ مہر میں لگاؤں، جس کو اولاد نہ دینے کے فیصلے میں کروں، اس کو اولاد دینے والا کوئی نہیں، چاہے وہ جتنے مرضی تعویذ کیوں نہ لے لے، چاہے وہ جتنی مرضی راتیں درباروں پہ کیوں نہ گزار دے. کیوں اللہ فرماتے ہیں انہو علیم قدیر، میں جانتا ہوں کہ میں نے کس کو اولاد عطا کرنی ہے اور کس کو نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں قدیر، میں جانتا بھی ہوں اور میں قادر بھی ہوں، میں اولاد دینے پر بھی قادر ہوں اور اولاد نہ دینے پر بھی قادر ہوں. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹی ہیں، دین کے اوپر بڑے مصائب اور مشکلات آئے، بینائی چلی گئی، نظر چلی گئی ان کی، بڑھاپے کی حالت میں لاٹھی کے سہارے پہ چلتے ہیں، اپنی بچیوں کو کہہ کے اپنی بکریاں چروا رہے ہیں، پانی پلوا رہے ہیں. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. اور کائنات والوں، اولاد کے خزانے نہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہیں، نہ کسی فقیر کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ اولاد کے خزانے صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ہاتھ رکھا، اللہ نے پانی کے ڈول بھروا کے بہر نکال دیے، ان کی بکریوں نے پانی پیا، بکریاں گھر لے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے 10 دن ہو گئے سفر کرتے کرتے، اے میرے اللہ پتھر چوس چوس کے گزارا کر رہا ہوں، میرے اللہ میرے کھانے کا بندوبست کر. پیغمبر مشکل وقت میں اللہ کو پکار رہے، کھانا اللہ سے مانگ رہے. ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا کے گھر پہنچ گئیں. اللہ کا محبوب پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں اے میری بیٹیوں، لگتا ہے کہ آج تمہاری بکریوں کو پانی کسی نے نہیں پلایا، آج بچا کھچا پانی بھی لگتے تمہیں نہیں ملا، اسی لیے تم جلدی آ گئی ہو. بچیاں کہنے لگی نہیں ابا جان، آج ایک مسافر نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ 40 بندے مل کے ڈول بہر نکالتے ہیں، اس اکیلے بندے نے ڈول بہر نکالا، پانی کا ڈول بہر نکال کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی آ گئے ہیں. اب پیغمبر کا ارادہ دیکھو، پیغمبر کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو جاؤ میری بیٹیوں اس مسافر نوجوان کو دیکھ کے آؤ، اگر وہ کنویں کے قریب موجود ہے اس کو بلا کے لے کے آؤ، میں اس کی مزدوری دینا چاہتا ہوں، میں اس کو اجرت دینا چاہتا ہوں جو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلائے. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گھر سے نکلی، قربان
جاؤں حضرت شعیب علیہ السلام پر. اللہ نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کی چال کو بھی قرآن میں بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جس وقت گھر سے نکلی، ہمارے بڑے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ مینا کیا کرتے تھے کہ جس وقت حضرت شعیب کی بیٹیاں گھر سے نکلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے حیا والی سڑکیں بچھا دی ہیں. چلتے چلتے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی اور حضرت موسیٰ کو کہا اے مسافر نوجوان تجھے ہمارا ابا بلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے نہیں گئے کہ مجھے اجرت ملے گی، مجھے میری مزدوری دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں یہ نیت اور ارادہ تھا کہ میں جو اللہ سے کھانے کی دعا کر رہا ہوں شاید اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں ان کو بھیجا ہے، میرے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے ساتھ گئے اور حضرت شعیب سے بات چیت ہوئی. وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، جمعہ لیٹ ہو جایا کرتا ہے. میں آپ کو ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جلدی تشریف لایا کریں. انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے پہ بیان کروں گا کہ حضرت شعیب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات چیت ہوئی، کتنا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی خدمت میں رہے اور پھر واپسی کب ہوئی مصر کے اندر، اور پھر جب واپسی ہوئی تو اللہ نے کس مقام پہ حضرت موسیٰ کو نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا. یہ انشاءاللہ اگلا موضوع آئندہ جمعے پہ بیان ہوگا. آپ حضرات سے اپیل ہے کہ جلدی توجہ، جلدی جو ہے وہ تشریف لایا کریں تاکہ جلدی تقریر شروع ہو اور جلدی موضوع جو ہے وہ ختم ہو سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ارادہ اور وعدہ دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.